انفیڈل غالب میرا چینل ہے جس پر میں صرف اپنے مونولوگز ڈال رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ جتنے بھی نئے مونولوگز اس چینل پہ آئیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اور میرے کام کو پیٹریون کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی، امریکہ چلا گیا۔ امریکہ کیوں آیا تھا؟ 9/11 کے بعد امریکہ ادھر اس لیے آیا تھا کہ وہ القاعدہ کو ہنٹ ڈاؤن کرنا چاہتا تھا، القاعدہ کو پکڑنا چاہتا تھا، القاعدہ اسامہ بن لادن کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہتا تھا اور اس افغان طالبان کی آرگنائزیشن کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہتا تھا، جن کی وجہ سے امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ امریکہ آیا، چند ماہ کے اندر افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی، بڑی تعداد میں طالبان مرے۔ کچھ عرصے میں طالبان کے میجر لیڈرز جو ہیں وہ بھی مر گئے۔ بعد ازاں اسامہ بن لادن بھی پاکستان سے نکلا، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کاکول اکیڈمی سے صرف آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ تھا کہ ان کی مرضی سے ہی وہاں پہ رہ رہا تھا۔ مگر کیا افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی؟ ایک زاویے سے دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے کہ اسے آپ شکست کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اگر چاہتا تھا کہ افغانستان ایک ڈیموکریسی رہے تو امریکہ وہ ہدف جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکا، وہ گول جو ہے وہ اچیو نہیں ہوا۔ امریکہ طالبان کو افغانستان میں دوبارہ طاقت میں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب وہ آیا تھا طالبان طاقت میں تھے، اس نے ان کو طاقت سے ہٹایا، اور جب وہ گیا تو طالبان دوبارہ طاقت میں آ گئے۔ تو کیا امریکہ کے جو اہداف تھے یا جو گولز تھے کیا وہ اچیو ہوئے؟ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو طالبان سے متعلق امریکہ کے گولز اچیو نہیں ہوئے۔ اسامہ مر گیا، ملا عمر مر گیا، طالبان ایک ریالٹی رہے، طالبان طاقتور تھے جب وہ آیا، جب گیا تب بھی طالبان طاقتور ہے۔ تو ملی جلی کیفیت رہی۔ اب شکست، امریکہ کی شکست کیسے ہوگی؟ کیا افغانستان کی کیا طالبان کی فتح ہوئی؟ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے، مگر کیا امریکہ کو ٹوٹل شکست ہوئی؟ دیکھیں 20 سال بعد ایک دن تو اس ملک نے واپس جانا ہی تھا نا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی مرضی سے واپس گئے ہیں، اللہ نے ہرایا امریکہ کو، تو امریکہ کو اس طرح کی ڈیفیٹ تو نہیں ہوئی جس طرح کی پاکستان کو 1971 میں انڈیا سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ٹوٹل ڈیفیٹ تو آپ امریکہ کو نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ کی اپنی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے ملک میں لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی چل رہا ہے، اس کی سوائل کے اوپر ان 20 سالوں میں ایک گولی بھی طالبان یا القاعدہ نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے تو کچھ نہیں ہے۔ مگر کیا امریکہ کو ویسی شکست ہوئی؟ طالبان کو بالکل ویسی شکست ہوئی تھی پہلے جب امریکہ آیا تھا۔ اب امریکہ اگر واپس جا رہا ہے تو یار دیکھیں، یہ تو ہوتا ہی ہے کہ کوئی ملک آگے کسی جگہ حملہ کرتا ہے اور پھر آخر کار وہ واپس چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ سکندر اعظم آیا، وہ بھی آگے ہندوستان میں لڑا، قبضہ نہیں رکھ سکا، اس نے واپس جانا ہے۔ تو ہمیشہ جو دور سے آگے لڑتا ہے اس نے واپس تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اپنی نرگسیت کو جو ہے وہ کی تسکین کے لیے، نارسسزم کو جو ہے نا وہ سکون پہنچانے کے لیے یہ کہیں کہ وہ ہار گیا، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مگر اس نے جانا تو تھا، یہ تو نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ادھر بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ بڑے لمبے عرصے تک ادھر رہا، اور جیسے کہ بائیڈن نے کہا بھی ہے کہ نیشن بلڈنگ ان کا کام نہیں تھا، مگر انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا بہت گندا کردار رہا اس سب کے اندر۔ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو ہاربر بھی کرتے رہے، اور ایک بہت بڑی وجہ جو سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو سٹینڈ ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی طالبان ٹرولی ڈیفیٹ نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ یہاں بھی آ جاتے تھے۔ مگر امریکہ آج واپس چلا گیا، اور افغانستان میں امریکہ نے پچھلے 20 سال کے دوران بہت ڈیولپمنٹ کی ہے۔ کابل ایسا شہر تھا کہ جدھر 2 منزلہ مکان بہت مشکل سے نظر آتے تھے، بلڈنگز نہیں رہی تھی، سب خانہ جنگی کے اندر۔
آج اس شہر میں بڑی بڑی بلڈنگز بھی ہیں، بزنسز چل رہے تھے، یونیورسٹیز، کالجز، ہاسپٹلز، ہر چیز امریکہ بنا کے دے کے گیا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہ سمجھ، یہ مطلب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ طالبان نے امریکہ کو شکست دی اور اب طالبان سب کچھ چلائیں گے، تو یہ جو خیرات میں امریکہ چیزیں چھوڑ گیا ہے، ہسپتال تک چھوڑ گیا ہے، ایئرپورٹ وہ بنا کے دے کے گیا، تو یہ اب طالبان ان سب چیزوں پہ بیٹھ کے فتح کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز انہوں نے نہیں دی. اور افغان لوگوں کو طالبان آگے کیا دیں گے یہ اس سے پتہ چل جائے گا. تو کیا امریکہ ہار کے یہاں سے گیا تو افغان عوام کی حالت کو بہتر ہو جائے گی؟ طالبان کے انڈر نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بری حالت ہوگی. یہ انفراسٹرکچر جو وہ چھوڑ گئے ہیں اگلے 10 سال میں، اگر فرض کریں کہ طالبان پاور میں رہتے ہیں، یہ سب تباہ ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ افغانستان میں جو سب سے برا واقعہ ہوا ہے، یا پھر جو ایک بڑا اس وقت کو ڈیفائن کرتی ہوئی ایک موومنٹ ہے، وہ افغانستان سے امریکیوں کا انخلاء ہے یا ان کا ڈپارچر ہے. مگر میں ابھی آپ کو یہ بات ضرور بتا سکتا ہوں کہ ابھی جتنے اسلامی یہ لڈیاں ڈال رہے ہیں، جتنے خوش ہو رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں امریکہ ہار کے چلا گیا، ابھی کہانی شروع نہیں ہوئی. کہانی شروع ہوگی ابھی جب طالبان اس ملک کے لوگوں کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کریں گے، جب قتل و غارت شروع ہوگی، جب خانہ جنگی شروع ہوگی. اور طالبان جیسے اس طرح کے گروپس جو ہوتے ہیں وہ خانہ جنگی کی وجہ ویسے ہی بن جاتے ہیں. کیسے یہ آپس میں لڑ پڑیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ہزارہ، تاجک، ازبک اور شیعوں کے ساتھ لڑائی شروع کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بھی تو اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. تو خانہ جنگی یا سول وار انیویٹیبل ہے، کیونکہ یہ انہوں نے پہلے چن کے ہزارہ اور شیعہ لوگوں کو مارا تھا، اور ابھی بھی ان سے کچھ اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کہیں گے کہ بھائی شیعہ اپنا ریلیجن پریکٹس کریں، ہم ان کی امام بارگاہوں کو، ان کے لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے. یہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہر قسم کی دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے بعد بھی ہزارہ جو شیعہ تھے ان کے اوپر اٹیک کوئٹہ میں ہو رہے تھے. کیونکہ ہزارہ شیعوں کی ایک بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے کہ وہ بھی جو ہیں افغانستان میں طالبان کے خلاف جو تھے وہ لڑ رہے تھے. پاکستان سے جا کے بھی کچھ لوگ 90s کے اندر لڑ رہے تھے طالبان کے خلاف، اور انہوں نے بہت ریزسٹنس شو کیا تھا، انہوں نے بھی طالبانوں کو بہت مارا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا بدلہ آج تک طالبان ان سے لیتے ہیں. تو جو افغانستان میں ہزارہ لوگ ہیں، کیا ان کی سیکیورٹی کی ضمانت طالبان دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اور کوئی بیوقوف ہوگا اگر وہ یہ مانے گا کہ طالبان جو ہیں، جو لوگ امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے تھے، جو اشرف غنی یا حامد کرزئی کی حکومت کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف چل رہے تھے، ان لوگوں کو طالبان نہیں ماریں گے، ضرور ماریں گے. دیکھیں، یہ امریکہ یہاں سے گیا تو یہاں پہ افغانستان میں فیسلٹیز افغانستان میں بند ہوئی ہیں، امریکہ میں نہیں ہوئی. امریکہ میں کسی لڑکی کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ جی امریکہ افغانستان سے ہار کے آ گیا تو اب میری ایجوکیشن بند ہو جائے گی، میری یونیورسٹی بند ہو جائے گی، میں ڈاکٹر ہوں، میں کلینک نہیں چلا سکتی، میں ہاسپٹل میں نرس نہیں رہ سکتی. یہ کسی کو بھی امریکہ میں کسی کو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے تو کہاں ہے؟ افغانستان میں. تو کیا آپ اس کو وکٹری کہیں گے؟ ضرور کئی مولوی جو یوٹیوب پہ بھی بیٹھے ہیں اور یا مقبول جان جیسے اور ملا جو ہیں انصار عباسی جیسے، یا وہ راجہ ضیاء الحق کچھ اس طرح کی فضول باتیں کر رہا تھا، ان کے خیال میں یہ اللہ نے طالبان کو فتح دلوائی ہے. یہ اللہ نے طالبان کو فتح نہیں دلوائی ہے. ٹھیک ہے، یہ شکست ہے افغانستان کی. افغانستان اگر طالبان 5 سال رہیں گے تو افغانستان 30 سال پیچھے جائے گا. اگر وہ 10 سال رہیں گے تو افغانستان 60 سال پیچھے جائے گا. اب ہر چیز اس ٹائم ایک شک کی سچویشن میں پڑی ہے. کیا وہ میڈیا چلنے دیں گے؟ کیا وہ انٹرنیٹ چلنے دیں گے؟ کیا وہ بینکنگ سسٹم کو چلنے دیں گے؟ کیا وہ لڑکیوں کے اسکول چلنے دیں گے؟ کیا یونیورسٹیز میں لڑکیوں کو پڑھنے دیں گے؟ کیا ہاسپٹلز کو فنڈ ملیں گے کہ وہ چل سکیں؟ کیا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایسے تعلقات رکھیں گے کہ ان کو کورونا کی ویکسین بھی مل سکے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. ٹھیک ہے، کیا طالبان ویکسینیشن کی کیمپین چلائیں گے؟ جبکہ ہم نے دیکھا جب طالبان آئے ہیں تو کوئی کسی کے منہ پہ ماسک نہیں ہے، کوئی کسی کو کووڈ کی پرواہ نہیں ہے. ساری دنیا اس ٹائم کووڈ سے مر رہی ہے، اور اس وقت
طالبان کیا کر رہے ہیں. کیا ہاسپٹلز میں لوگ کووڈ کے ایڈمٹ ہوں گے کابل کے ہاسپٹلز میں اس وقت یا نہیں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ہوں گے. وہاں پہ آکسیجن کا کیا سٹیٹس ہے, وہاں پہ اور چیزوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں یہ چیز دیکھی جائے گی؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان آ گئے ہیں, اللہ کی برکت ہے, اب کووڈ بھی خود ہی غائب ہو جائے گا, پولیو بھی خود ہی غائب ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ ہارڈ ریالٹیز ہیں, فزیکل فیکٹس ہیں, یہ کبھی بھی نہیں بدلیں گے. تو جو مرضی سوچ لو, آج آپ پاکستان میں بزنس رن کر رہے ہیں, بڑے لونڈے لپاڑے مجھے نظر آ رہے ہیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, جو کہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ امریکہ ہار کے چلا گیا. مگر بات یہ, امریکہ ہار کے چلا گیا تو امریکہ کو نقصان اس ہار کا کیا ہوا؟ چند دن اس کے منہ کے اوپر شکست کا کلنک لگا رہے گا, اس کے بعد مٹ جائے گا. آج کیا آپ امریکہ کو ویتنام وار سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. امریکہ نے ویتنام وار کے بعد بہت کچھ اچیو کیا, ٹھیک ہے. اس کے پاس ایسے انٹرپرینور ہیں جو اس وقت مارس کی مریخ کی آبادکاری کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیس ٹورزم کی باتیں کر رہے ہیں. تو دنیا میں نئی نئی ٹیکنالوجی سامنے لے کے آ رہے. طالبان دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ افغانستان دنیا کو کیا دے گا؟ کیا دیا؟ امریکہ سے تو آج بھی نوبل لاریٹ نکل رہے ہیں. سائنس کے پچھلے 10 سال کے دوران آدھے سے زیادہ نوبل پرائزز وہ لے کے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. طالبان کیا دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کیا یہ امریکہ اور طالبان کی شکست اور فتح کی بات ہے, یا افغان عوام کی شکست اور فتح کی بات ہے؟ اور افغان عوام کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے ہاتھ خالی ہیں. وہ کابل چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں, وہ افغانستان چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں. اور وہ آپ کے تعصبانہ تصورات ہیں, نظریات ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان آئیں, اب شیعوں کو مار پڑے گی, اچھی بات ہے. اب دوسری منارٹیز کو, ایتھنک اور ریلیجس منارٹیز کو مار پڑے گی, اچھی بات. مگر یہ یاد رکھیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت بنیادی طور پہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی منارٹیز اور عورتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کر سکے, ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے, بلکہ وہ ان کو ماریں گے, ان کے حقوق کو سلب کریں گے, ان کی زندگی کو بدتر بنائیں گے. اور پاکستانیوں جتنے بھی یہ سوچ رہے ہو, بہت اچھا ہوا, بہت. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہوا, چاہے اوریا مقبول جان ہے, چاہے وہ زاہد احمد ہے, یا کوئی بھی ایسے جو ہیں جو سوچ رہے ہیں بہت اچھا ہوا افغانستان میں ایسی حکومت آ گئی. صبر کرو کہ اگر اسلام آباد پہ یہ ہوا ہوتا, کراچی پہ یہ ہوا ہوتا, تو پھر آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کی عورتوں کو گھروں میں بٹھا دیا جاتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ کیا وہ لڑکیاں, وہ عورتیں, وہ بیویاں, وہ بہنیں, وہ مائیں جو جاب کرتی ہیں, وہ اپنے گھروں کے خرچے نہیں چلاتی؟ جس کا باپ بھائی نہیں ہوگا وہ کیا کرے گی فیملی, ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ کیا دے رہے ہیں آپ؟ کیا دوبارہ آپ کو کیا اب افغانستان میں کابل کی سڑکوں پہ بہت جلدی آپ کو گدا گاڑیاں زیادہ نظر آئیں گی اور دوسری گاڑیاں کم نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. اور طالبان یونیورسٹیوں کی لیبارٹریاں بند ہو جائیں گی, یونیورسٹیوں میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگی, پروفیسرز بھاگ جائیں گے, کیونکہ ان کو, وہ کیوں رہیں گے افغانستان طالبان کے دور میں, ٹھیک ہے. وہ بھاگ جائیں گے آہستہ آہستہ, کوئی کسی کنٹری چلا جائے گا, کوئی کسی کنٹری چلا جائے گا, جا کے اپنے لیے ریفیوج ازائلم لے لیں گے, اور کوئی واپس نہیں آئے گا. افغانستان میں ڈاکٹرز چلے جائیں گے افغانستان سے. مجھے بتائیں, لیڈی ڈاکٹرز کا کال پڑ جائے گا, ان کو پریکٹس نہیں کرنے دی جائے گی. تو مجھے بتائیں کون سی فتح ہے یہ؟ کیا 97 کی, 98 کی, 96 کی, 99 کی سچویشن میں دوبارہ جانا فتح ہے افغان لوگوں کی؟ طالبان کی فتح ہے یہ؟ طالبان نے دنیا کو دیا کیا؟ دہشت گردی, جہالت, وائلنس, خوف. اس کے علاوہ طالبان نے دنیا کو کچھ نہیں دیا, اور افغانوں کو بھی کچھ نہیں دیا. اور یہ اسلام ہے جو ایسی گھٹیا قسم کی حکومتوں کو سر اٹھانے کا نظریہ دیتا ہے. طالبان کا اسلام اصلی اسلام ہے, جیسے کہ خمینی اور خامنائیوں کا اسلام بھی اصلی اسلام ہے. اس میں بھی ہاتھ کٹتے ہیں, اس میں گردنیں کٹتی ہیں, اس میں انسان روتے ہیں. حالات بہت خراب ہیں. اور اگر آپ آج افغانستان میں ہوتے اور ایسی حکومت آ جاتی, آپ کے بزنس, آپ کی نوکریاں, اکانومی کدھر جائے گی؟ کیا کوئی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے گی طالبان کے دور میں افغانستان میں؟ کوئی ایک بندہ بھی نہیں کرے گا, چائنا بھی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو بھی خطرہ ہے کہ میری انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. انڈیا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوبنے پہ ہے, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا. پاکستان کی بھی کوئی نہ کوئی ہوگی, کوئی بزنس مین ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے. کیا ہوگا؟
کیا وہ مدرسوں سے فنڈ لے کے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو دیں گے؟ طالبان کبھی بھی نہیں دیں گے. پہلی تو بات ہے ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اتنی گھٹیا، اتنی بغیرت قسم کی حکومت یہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کچھ بھی اس کنٹری کے اندر نہیں آئے گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے لوگوں کے لیے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ان بچیوں کے لیے جن کی آنکھوں میں تعلیم کے خواب تھے، ان کے لیے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کیا آپ نے دنیا میں کوئی اور ایسی شکست دیکھی ہے کہ ایک شکست خوردہ ملک جا رہا ہو اور لوگ اس کے جہازوں کے پہیوں میں چھپ رہے ہوں اور 3-4 کلومیٹر اوپر سے نیچے گر کے مر جائیں؟ مجھے بتائیں کہ جب پاکستان ہارا تھا اور پاکستان کا 90,000 فوجی جب واپس آ رہا تھا پاکستان بنگلہ دیش سے، تو کیا بنگلہ دیشی اس طرح سے پاکستان کے جہازوں یا بحری جہازوں کے پیچھے جا رہے تھے اور جا کے ان کی منتیں ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ؟ نہیں. شکست کھا کے جانے والوں کی کوئی منتیں نہیں کرتا، کوئی ان کے ہاتھ نہیں جوڑتا کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ. اور جیتنے والا تھوڑی شکست والوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے ہمیں ساتھ لے جاؤ. ہم جیت گئے ہیں پر ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے. جو جیتتا ہے وہ تو فتح کا جشن مناتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ ہاتھ کیوں جوڑ رہے تھے؟ لوگ جہازوں کے پہیوں کے نیچے کیوں آ رہے تھے؟ 3 لوگ جہاز سے گر کے مر گئے، 5 لوگ ٹھیک ہے ویسے مر گئے. ابھی بھی لوگ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پوری رات، پورے دن سے بھوکے پیاسے. 600 بندہ ایک جہاز میں سوار ہو کے جا رہا ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ یہ فتح ہوتی ہے، یہ فتح ہے. اسلام کی فتح اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان جا کے کافر امریکہ کے ترلے کر رہا ہے، یار اللہ کا واسطہ ہمیں لے جاؤ. یہ اسلام کی فتح ہے. ایسی فتح ہوتی ہے. یہ فتح ہے یا ڈوب مرنے کا مقام ہے؟ اگر آپ صفاق ہیں، اگر آپ کے دل میں احساس نہیں ہے، اگر آپ انسانی ہمدردی، درد مندی سے کا ایک بھی قطرہ آپ کے اندر نہیں ہے، تو تب آپ اس کو فتح کہہ سکتے ہیں. کہ جو ہارے ہیں وہ ہاتھ جوڑے ہیں، وہ ترلے کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے یہ جو ہمارے ملک کا کابل شہر ہے، جدھر ہمارے ملک کے طالبان کی فتح ہوئی ہے، ہم اسے چھوڑ کے جو ہار کے جا رہا ہے، ہم اس کے جہازوں میں سوار ہونے کے لیے، اس کے ساتھ جانے کے لیے اس کی منتیں کر رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں اس کے پیچھے. یہ فتح نہیں ہے. طالبان کی فتح انسانیت کی شکست ہے. طالبان کی فتح شیطانیت کی فتح ہے. اسلامیت اور شیطانیت ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. یہ اسلامی شریعت جو ہے نا، یہ دنیا کا سب سے گھٹیا انسانیت سوز بغیرتی پہ مشتمل سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو طالبان کر رہے ہیں، یہی آپ کے رسول اللہ کرتے تھے، یہی آپ کے صحابہ کرتے تھے. ابھی یہ لوگوں سے ان کی 12 13 سال کی لڑکیوں کہ زبردستی ان کو اغوا کر کے اپنے یہ لڑکوں سے، اپنے طالبانوں سے ان کی شادیاں کروائیں گے، کیونکہ ان کے لیے کسی عورت کی ویلیو ایک گوشت کے لوتھڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے. اور جو کابل میں رہتی ہیں خواتین، جو افغانستان میں رہتی ہیں، وہ اس حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں. کیا آپ چاہیں گے کہ طالبان آ کے آپ کی بیٹیوں 12 سال کی بیٹیوں کو کہیں کہ ہمیں دے دو، ہمارے فائٹرز کی شادیاں کرنی ہیں؟ آپ دیں گے اپنی بیٹی کا رشتہ؟ کیا اوریا مقبول جان دے گا؟ کیا راجہ ضیاء الحق دے گا رشتہ؟ کیا انصار عباسی دے گا اپنی بیٹی کا رشتہ طالبان کو؟ ٹھیک ہے. اگر دو گے تو پھر 100 بار کہو کہ طالبان جیت گئے، امریکہ ہار گیا. مگر مجھے تو نظر نہیں آتا جس کی بیٹی کا رشتہ اس طرح زبردستی گن پوائنٹ پہ ہوتا ہے، کیا وہ جیتا ہوا ہوتا ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. امریکہ کا کیا بگڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں. چند ہزار فوجی مرے، پیسے ضائع ہوئے، ادھر لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، ادھر سب کچھ ختم ہو گیا، لوگ مر گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. مگر فتح پھر بھی طالبان کی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ طالبان جب بھی جیتیں گے انسان مریں گے، ٹھیک ہے. اور انسانیت کی موت میں طالبان کی فتح ہے. انسانیت کی درد میں طالبان کی فتح ہے. انسانیت کے درد میں شیطانیت اور اسلامیت کی فتح. سوچیں، ان چیزوں پہ سوچیں، اپنے آپ کو سوچنے کی کوشش کریں. کسی ایسی بچی کے دماغ میں
گھسنے کی کوشش کریں، ٹرائی ٹو اسٹیپ ان ٹو دیئر شوز، اور سوچیں کہ اس وقت کابل کے کسی ایک گھر میں کسی غریب باپ کی بیٹی جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، جس کے کچھ خواب تھے، جو پڑھنا چاہتی تھی، جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، جو ایک خود مختار مضبوط عورت بننا چاہتی تھی، ایک بچہ جو پڑھنا چاہتا تھا، جو کچھ بننا چاہتا تھا، جو کہ شاید کوئی سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا تھا، وہ کیا کرنا چاہتا تھا، ان سب کے خواب آج ٹوٹ گئے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی جگہ ہوتے، آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں، اسلامی دنیا میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ آئی فون پہ باتیں کر رہے ہیں، آپ آئی فونز آپ کے پاس ہیں، آپ آئی پیڈز آپ نے خریدے ہوئے ہیں جی، اب آپ ہونڈا اور ٹوئیٹا کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ شرابیں بھی پیتے ہیں، آپ دنیا کے ملکوں کے دورے بھی کرتے ہیں، سب کچھ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ شخص جس کے چھوٹے چھوٹے خواب تھے، وہ لڑکی جس کے چند خواب تھے اور اب وہ ٹوٹ گئے ہیں، سوچیں اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا آپ کے ساتھ؟ کیا آپ سے بھی کوئی آ کے سب کچھ چھین لے اور آپ کو کہے کہ آپ بس گھر میں رہو گے، آج سے گھر سے باہر نہیں نکلو گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ جو ترکی اور تھائی لینڈ اور دبئی میں جا کے جو منہ کالا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کی اجازت نہ ملے، یا آپ کو شراب نہ ملے، یا جو آپ حرام کھاتے ہیں، پاکستان میں لوگوں کا خون چوستے ہیں، تو سب کی اجازت آپ کو نہ ملے اور آپ کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے، ایک کال کوٹھڑی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ذرا سوچیں، انسانی درد مندی کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ اگر آپ کی سانس اس وقت بند ہو رہی ہوتی، آپ کو مستقبل تاریک نظر آ رہا ہوتا، آپ کو اس وقت آپ کے سر پہ خوف سوار ہوتا، آپ کو پتا ہوتا کہ میری آزادی، میری مرضی، میری صحت، میری جسمانی اور روحانی اور میری نفسیاتی صحت سب ختم ہو گئی ہے، تو آپ کیا کرتے؟ کیا ان لوگوں کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو ادھر اس وقت سسک رہے ہیں؟ کیا ان کی آزادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ان کو خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملنی چاہیے جو آپ کو ملی؟ ان کا کیا گناہ ہے؟ آپ پیدا ہو گئے پاکستان میں یا کسی دنیا کے اچھے ملک میں جہاں آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، اور جو بچی وہاں پیدا ہو گئی، جس کی 12 سال میں کسی 40 سال کے بڈھے کے ساتھ شادی کر دی جائے گی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس نے کون سا گناہ کیا؟ یہ باتیں ساری اپنے خدا سے پوچھئے گا کہ کسی کو تو بڑا اچھا سب کچھ مل گیا تو کسی کو نہیں ملا، تو آپ کا اللہ تو بے انصاف ہے نا، آپ کا اللہ تو ایک انہیرنٹلی بہت ہی صفاک اور گھٹیا قسم کا خدا ہے۔ تو سوچیں ان چیزوں کو، کبھی سوچنے کی کوشش کریں کہ جو جہازوں کے پہیوں کے نیچے آ کے اور جہازوں کے پہیوں کے ساتھ لٹک کے جاتے ہوئے مر گئے، اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کو آج پتا ہوتا کہ کل طالبان ضرور آپ کے گھر کا دروازہ آ کے کھٹکھٹائیں گے، اس لیے کہ آپ افغان گورنمنٹ کے ملازم تھے، یا آپ کے گھر کا اس لیے دروازہ آ کے کھٹکھٹائیں گے کیونکہ آپ کے گھر میں بھوک تھی اور آپ کو انگریزی آتی تھی اور آپ امریکہ کے لیے ٹرانسلیٹر کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا آپ ایک شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور آپ شیعہ اسلام کو فالو کرتے ہیں جسے طالبان کفر سمجھتے ہیں، یا آپ ایک عورت تھے اس لیے آپ کی قسمت میں ہمیشہ گھر بند رہنا اور برقع پہننا، تعلیم نہ حاصل کرنا، آپ کا کیا قصور تھا کہ آپ کے اوپر یہ سب بندشیں بنیں؟ اور اگر آپ کے اللہ کو عقل موت ہوتی تو وہ ایک صنف کو یعنی فیمیلز کو اتنا ڈس ایڈوانٹیج دے کے کیوں بھیجتا، اور اوپر سے طالبان جیسے صفاک دہشت گرد خونی درندے ان پہ مسلط کیوں کر دیتا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کی عبادت اور خدا کی مرضی زبردستی بندوق اور تلوار کی نوک پہ پوری کروائی جا سکتی ہے، تو پھر یاد رکھیں آپ کا خدا تو شیطان ہے، اور یہ سب طالبان آپ سمیت
شیطان کے پجاریوں۔ غالب کمال کو دیجیے اجازت، خدا۔ انفیڈل غالب میرا چینل ہے جس پر میں صرف اپنے مونولاگز ڈال رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ جتنے بھی نئے مونولاگز اس چینل پہ آئیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اور میرے کام کو پیٹریون کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔